السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں 3 مئی یوم صحافت کے حوالے سے۔ یوم صحافت بڑی ہی عقیدت کے ساتھ ان لوگوں کے نام کیا جاتا ہے جو قلم کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جو کہ کچھ بھی لکھتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں حق اور سچ کی جو بات ہوتی ہے ان کی قلم سے لکھ دی جاتی ہے۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایسے لوگ میرے پاکستان میں موجود ہیں؟ سب کا تو نہیں پتہ، لیکن ان میں چند لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو کہ اپنے قلم کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ میں نے جو بھی لکھنا ہے میں نے حق اور سچ کی بنیاد پہ لکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد اگر مجھے یاد رکھا جائے تو میرے لفظوں سے مجھے یاد رکھا جائے، کہ میں جو بھی لکھ جاؤں یا میں جو بھی کہہ جاؤں لوگوں کے یہاں رہے، دل کے اندر رہے، یا پھر یہاں پہ رہے۔ اس لیے سب کا تو نہیں پتہ، لیکن یہ کچھ نام میرے ذہن میں گزرے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک پاکستانی صحافت کو دیکھتے ہوئے۔ چند گنتی کے یہ نام ہیں، صرف گنتی کے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنا مقدمہ جو قلم کا لڑتے ہیں دوسروں کی نسبت، وہ حق اور سچ کی بنیاد پہ لڑتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ امر لکھتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حق اور سچ کہتے ہیں۔ حال ہی میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، پہلے میں اس کے بارے میں ذکر کر دوں کہ حال ہی میں ایک نوجوان جمیل فاروقی، اس کا ذکر میں اپنی کل کی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ ان کا جو کارنامہ ہے، جو یہ سر انجام دے رہے ہیں، 1973 کے بعد سے 2020 آج کے دن تک مجھے کوئی ایسا صحافی نظر نہیں آیا، مجھے کوئی ایسا کالم نگار نظر نہیں آیا، مجھے کوئی ایسا اینکر پرسن نظر نہیں آیا۔ ایون جرنلسٹ کی دنیا میں، جرنلزم کی دنیا میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس نے ایک ہی کام اتنی محنت اور لگن سے کیا ہو، پھر وہ چاہے ماروی سرمد جیسے لوگوں کو جواب دینا ہو، میرا جسم میری مرضی والوں کو جواب دینا ہو، یا پھر خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ان کے دل میں ہے، جو ہم سب کے دلوں میں ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے ختم نبوت پر۔ جس طرح حال ہی میں واویلا مچایا گیا، ان کے ایشو کو لے کر ان کی آواز ڈبنگ کی گئی، ان کی آواز کیا کہتے ہیں میمکری کی گئی، یا پھر سافٹ ویئرس کے ذریعے بھی انسٹالیشنس ہوتی ہیں، وائس ڈیٹیکشنس ہوتی ہیں۔ تو وہ راول ٹی وی ربوا، اس پہ میں مکمل تفصیل جو ہے اپنی ویڈیو میں دے چکا ہوں، اور جمیل فاروقی صاحب بھی وہ بیان کر چکے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو یوم صحافت کے موقع پر سب سے پہلا جو سلام بنتا ہے وہ جمیل فاروقی صاحب کے لیے بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو 1973 سے لے کے اب تک کسی صحافی نے نہیں کیا بھی ہوگا تو اتنی لگن سے نہیں کیا ہوگا، کہ مسلسل اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی نوکری کو ٹھیک جگہ پر اور جائز جگہ پر استعمال کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور اللہ کا یہ خاص کرم ہے ان پر۔ تو سب سے پہلا سلام جو دل پہ ہاتھ رکھ کے میں کرتا ہوں جمیل فاروقی صاحب کو۔ دوسرا سلام میرے موسٹ اینڈ فیوریٹ لسٹ میں، جن سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، جن سے پانے کو بہت کچھ ملتا ہے، پھر وہ چاہے ان کا
شاعرانہ انداز ہو یا پھر ان کی تلخ گفتگو ہو، وہ کبھی بھی ون سائیڈڈ نہیں رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کس نے کیا غلط کیا ہے اور کیوں کیا ہے، پھر وہ چاہے دبے دبے لفظوں میں تنقید کر جاتے ہیں یا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن جو بھی کہتے ہیں حق اور سچ کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ارشاد بھٹی صاحب کو دیکھتا آ رہا ہوں، سنتا آ رہا ہوں، سمجھتا آ رہا ہوں۔ ہاں جی، تو دوستو معاف کیجیے گا کیونکہ کرونا کی پیش نظر ہم سب گھر میں ہیں، تو اسٹوڈیو بند ہے، ریکارڈنگ گھر پہ کرنی پڑتی ہے، سیل فونس کے ذریعے کہہ لیں، کیمراز کے ذریعے کہہ لیں۔ تو اسٹوڈیو کی بندش کی وجہ سے ہم لوگ ریکارڈنگ جو ہے وہ گھر پر کر رہے ہیں، تو لائٹ کی بندش کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ کینسل ہو گئی تھی، اس لیے اب آگے کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ان سے بہت کچھ استفادہ حاصل کیا۔ اپنے پورے کیریئر میں انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو حق پر مبنی نہ ہو۔ ان کے تعلقات چاہے جیسے بھی ہوں نیکسٹ پرسن کے حوالے سے، لیکن اس کے بارے میں وہ سچ کہتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں، اور اسی لیے ہم جیسے جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب اس لیے میری موسٹ فیوریٹ لسٹ میں آتے ہیں۔ ان کے بعد صابر شاکر ہیں، ان کا جو انداز ہے وہ ایک الگ ہی انداز ہے۔ پہلے ارشاد بھٹی صاحب کو بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سلوٹ ہے اور سلام ہے۔ ان کے بعد صابر شاکر ہیں۔ صابر شاکر صاحب کا جو انداز ہے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں، جو نہیں واقف وہ 2016 کی جو ان کی پروڈکشنز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو ان کے اعلانات ہیں وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں۔ کوئی ایسا بندہ پاکستان میں نہیں ہوگا جس کے ذہن میں صابر شاکر کی آواز یا اس کے الفاظ نہ ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس کا اعلان کیا تھا، سب کے ذہن میں ہے۔ تو وہ بھی جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ لگتا ہے کہ کوئی سچا صحافی بول رہا ہے۔ بڑے ہی زبردست انداز میں وہ پاکستان کا مقدمہ قلم کے ذریعے سے لڑتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں غلام صاحب، وہ بھی بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، حق سچ کی پہچان سمجھے جاتے ہیں، اور 3 مئی کے دن پہ اگر ان کو بھی خراج تحسین نہ پیش کیا گیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کے فن کے ساتھ زیادتی ہوگی، ایون صحافت کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی۔ تو ان دونوں کو بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہے۔ اور کیا یہ کافی ہے؟ یہ جو بندے میں نے آپ کو 4-5 گنوا دیے ہیں، کیا پاکستانی یا پاکستان کے لیے یا پاکستانی صحافت کے لیے یہ 4-5 بندے کافی ہیں؟ میرے خیال سے یہ کافی نہیں ہیں۔ ان جیسے بہت سارے ہونے چاہیے تھے جو لکھنوی صاحب کا کردار ادا کرتے، جو جلندھروی صاحب کا کردار ادا کرتے، جو سہروردی صاحب کا کردار ادا کرتے۔ یہ سب گویا کہ ان کے نقش قدم پر ضرور ہیں، لیکن ان کے بھی مخالف لوگ ضرور ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ ہیں ان کا اگر آپ اندازہ لگا کے دیکھیں تو پاکستان میں صحافت کا جو معیار، جو کہ اب میں نام تو ان لوگوں کے نہیں لوں گا لیکن آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر وہ چاہے اسلام آباد کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہوں کہ میں تورا بورا پہاڑے پر کھڑا ہوں، پھر وہ چاہے یہ کہتے ہوں کہ ہماری پریڈکشن میں ہے کہ مارچ میں حکومت چلی جائے گی، مارچ گزر گیا، مئی آ گئی، یوم صحافت کا دن بھی آ گیا، لیکن ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ جو یہ کہتے ہیں، جو خود اپنے منہ سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ صرف 10% سچ بولتا ہے، 90% جھوٹ بولتا ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن یہی بات اگر کوئی عالم دین کر دیتا ہے تو پھر یہ ان سے معافی منگوانے پر تل جاتے ہیں۔ یا پھر ایسا ایک بندہ اگر اس کو پتہ چلتا ہے جو کھاتا پیتا رہتا پاکستان میں ہے، صحافی کا اگر ہیئر نکال دیا جائے تو اس کا نام بن جائے گا، اور کھاتا پیتا رہتا پاکستان میں، عزت پاکستان سے چاہتا ہے لیکن گن افغانستان کے کھاتا ہے، کہ افغانستان نے پاکستان کو جو کرائسس جو نقصان دیے وہ ناکافی نہیں ہے کیا؟ تو ان کی جو پریڈکشنز بھی ہوتی ہیں وہ بغض عمران کی انتہا اتنی ہوتی ہے کہ وہ بغض پاکستان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ یہ صاحب آتے ہیں جو کہ ان 4-5 ناموں کو بھی اپنی لسٹ میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ عوام کا صحافت سے اعتماد اڑ جاتا ہے۔ میرے خیال سے ان گندے انڈوں کو صحافت سے دور ہونا چاہیے۔ اور بھی کئی نام ایسے ہیں جیسے کہ 6 مہینے کے لیے بین ہوئے ہیں اور
عدالت کی طرف سے بین ہوئے ہیں، یا پھر ایک صاحب ایسے ہیں جو مولانا کے حق میں بالکل ٹھیک بولے تھے، ایک چڑیل کی منجریاں لے کے آتے ہیں اپنی وہ اپنے آفیشیل چینل پر، لیکن اس پر میں نے انہیں سلوٹ ضرور کیا تھا، لیکن ان کی ایک بات پہ غصہ بہت ہے کہ ملک صاحب آپ نے حامد میر جیسے لوگوں کو تو فلیٹس دے دیے، بنگلے دے دیے، ہمارا کیا قصور تھا؟ تو یہ ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا جی، ملک صاحب اتنا بولتے ہیں بول لیں دے۔ ایسے نام جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ایک نام میں بھول گیا، کاشف عباسی، وہ بھی بہت زبردست شخصیت ہے، بڑا ہی جارحانہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ کی بنا پر پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ تو ان سب کو ہمارا سلام، سرخ سلام ہے۔ صحافت کو جو سچ مان کر چلتے ہیں، جو سچ لکھتے ہیں، ان سب کو ہمارا سلام ہے، دل سے پاکستانی قوم سلام اور سلوٹ پیش کرتی ہے۔ اور ایسے نام جو کہ صحافت کو گندہ کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ ان سے ہمیں اور پاکستان کو ان سے نجات دے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔